اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم فرینڈز، ہم میں سے اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے تو ہم کبھی تیار نہ ہوتے۔ انسان سوچتا ہے میرے رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، میری مرضی کے بغیر مجھے اتنے بڑے امتحان میں بھی ڈال دیا کہ یہ کرو گے تو جنت، نہیں کرو گے تو جہنم۔ انسان سوچتا ہے میں کہاں پھنس گیا ہوں، اطاعت کرنی پڑے گی ورنہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے اے انسان، کیا تم نے گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی پیدا کر دیا؟ کیا تجھے لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں آنا جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا؟ ہم اس سے ڈر تو ضرور سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے محبت کیوں کر ہو، جبکہ دوسری جانب اللہ کا دعویٰ ہے کہ میرے بندے کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہمیں ڈر نہ ہو تو ہم اپنا قبلہ کبھی درست نہ رکھیں۔ ہم اتنے بھولنے والے بھلکڑ ہیں کہ 5 مرتبہ نماز کے ذریعے اللہ ہمیں یاد کراتا ہے، ورنہ ہم اللہ کو بھول جائیں تو کیا بس ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے؟ یہ سوال تو آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ اللہ قرآن میں واضح کہتا ہے کہ اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا جو کچھ اس نے کیا، اور جو تم کر رہے ہو وہ پوچھنے والا ہے۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے۔ جہاں تک پوچھنے کا معاملہ ہے تو اللہ نے پوچھا تو ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے زمین و آسمان کے درمیان ہر مخلوق پہ یہ آپشن رکھی کہ اگر چاہو تو مان لو، چاہو تو انکار کر دو۔ زبردستی ہوتی تو شاید پہاڑوں پر قرآن اترتا۔ انسان نے اس بھار کو اٹھا لیا۔ اللہ فرماتا ہے انسان جاہل اور ظالم جلد باز تھا، یعنی انسان نے اس جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا۔ لالچ تو انسان کی سرشت میں رکھا ہی ہوا تھا۔ اس پر ہم اگر کہیں کہ ہمیں تو یاد نہیں اللہ نے کب پوچھا، تو ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر زندگی کیسے گزری۔ اگر وہ زندگی بھی حقیقت ہے، یقینی ہے، تو یہ بھی یقینی ہے۔ اگر یاد ہوتا تو یہ امتحان تو نہ رہتا۔ اب دیکھیں وہ رب کتنا رحیم ہے۔ یہ 50، 60، 70 سالہ زندگی میں جس میں غم انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اور خوشیوں کا شمار نہیں، اس کے بدلے وہ ہمیں کیا عظیم الشان تحفہ دے گا، جنت کا تحفہ، جہاں وہ ہمیں اپنے جیسی کچھ صفات بھی عطا کرے گا۔ لا محدود زندگی اور کن فیکون کی پاور اللہ عطا کرے گا۔ ہم جو خواہش کریں گے پوری ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے تو سوچئے، کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا یہ گھاٹے کا ہے؟ آپ کے دل و دماغ بلکہ پورے جسم کی رگ رگ سے جواب نکلے گا نہیں، یہ سودا برا نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں اس مالک کے رحم پہ آنسوؤں سے بھر جائیں گی کہ اے اللہ اتنی عطا، کرم کی انتہا ہے، تو پھر اس رب سے محبت تو بنتی ہے۔ دوستو ہمیں یہ علم بھی نہیں اور احساس بھی نہیں کہ ان دنیاوی آزمائشوں کے بدلے جو کہ ہماری استطاعت سے باہر بھی نہیں ہوں گی، ان کے بدلے وہ ہمیں کیا عطا کرنے جا رہا ہے۔ پلیز اپنے اندر اس احساس کو پیدا کریں۔ اپنے بچوں کی زندگیوں سے تو نہ کھیلیں، انہیں ان کے رب کی محبت سے محروم نہ کریں، انہیں محسوس کرائیں، ان کی تربیت کریں کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان بنے، ہم سے بہتر شکر ادا کرنے والے اور اعلیٰ صبر کا مظاہرہ کرنے والے بنے۔ یاد رکھیں بچپن کی تربیت ہی باقی رہتی ہے۔ جو بچے اس سے محروم رہتے ہیں وہ یا تو فرعون اور نمرود یا پھر بن جاتے ہیں، یا سکون کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنی جان سے ہی کھیل جاتے ہیں۔ خود بھی جاگے دوسروں کو بھی جگائیں۔ بہت سو لیا، کیا قبر آرام کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ کو ہر وقت یاد کیا کریں، اپنے کاموں میں اس کے ناموں کی تسبیح کیا کریں۔ ایڈجسٹ کرنے کی بات ہے، تھوڑے دنوں میں سیٹ ہو جاتا ہے۔ جو بھی کام کر رہے ہوں اس کی جو صفت یاد آئے اسے پڑھنا شروع کر دیں، یاد کرنا شروع کر دیں۔ جیسے کھانا بنا رہے ہیں تو یا رزاق یا وہاب کہہ لیں، کہیں جا رہے ہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو یا سلام کہہ لیں، مدد کی ضرورت ہے یا نصیر کہہ لیں۔ یاد رکھیے آپ جو سانس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ سے آپ سے ابھی مایوس نہیں ہے۔ پچھلی زندگی پہ توبہ کریں اور نئی زندگی شروع کریں۔ کیا ہم اس دنیا میں صرف آسائشوں اور آرام کو انجوائے کرنے آئے ہیں؟ تو پھر جنت کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، یہی زندگی کافی تھی۔ جنت اس لیے ہے اور وہاں کی لامحدود زندگی اس لیے ہے کہ یہاں آزمائشیں ہیں اور موت ہے۔
اپنے نفس کو جگائیں اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے آ کر آپ کو اس لاپرواہی اور بے فکری کی نیند سے جگائیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کتنا رحیم ہے، وہ یقیناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں معاف کر دے گا۔ اس خوش فہمی میں ہم دنیا کے فریب میں بس دھنستے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ اس انسان کو جو شکر گزار ہے، عبادت گزار ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے، مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو چھوڑ کر اس شخص کو جو اسے یاد بھی نہیں رکھتا اس سے محبت کرے گا؟ تو یہ تو پھر بڑی بے انصافی ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ بے انصاف نہیں ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اس نے انصاف کرنا ہے۔ جو جس نے کمایا وہی اس کو ملے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کریں گے تو جزا ملے گی، ورنہ یہی غلط فہمیاں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ہر اس شخص کو جہاں تک نہیں پہنچا، ورنہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ خود کو درست کریں، اپنے گھریلو رشتوں اور معاملات کو درست کریں، اپنے بچوں کو دین کا فہم دیں۔ آپ انہیں دین کا فہم نہیں دیں گے تو پتہ کیا ہوگا، وہ باہر جا کر شیعہ بھی بنے گا، بریلوی بھی بنے گا، دیوبندی اور وہابی بھی بنے گا، اپنے علاوہ ہر فرقے کو برا کہے گا، سب کچھ بنے گا، لیکن اگر نہ بن سکا تو صرف خالص مسلمان نہیں بنے گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ آپ نے اسے دین کا فہم ہی عطا نہیں کیا۔ اب باہر سے اسے جو ملے گا وہ بغیر حجت کیے لے لے گا، کیونکہ آپ نے اسے سچے پیر یعنی اللہ کا تو تعارف ہی نہیں کروایا، اسے بتایا ہی نہیں کہ ہر مشکل میں سر سجدے میں اللہ کے سامنے رکھنا ہے، مانگنا ہے تو صرف اس خدا سے مانگنا ہے۔ وہ باہر جاتا ہے، جو بھی جھوٹا نیلا پیلا پیر ملے گا اسے پکڑ لے گا اور اس سے دعائیں مانگے گا، کیونکہ اسے سچ اور جھوٹ کا فرق تو دیا ہی نہیں گیا، اسے یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک انسان صرف مسلمان ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا مسلمان۔ وہ خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ وہ صرف آمین اونچی یا نیچی آواز میں کہہ دینے پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا، نماز میں رفع یدین کرنے یا نہ کرنے پر لوگوں کی گریبان نہیں پکڑتا۔ اس نے قرآن اور حدیث پڑھی ہی ہوگی، اسے علم ہوگا کہ میرے رب نے کیا حکم دیا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں نئی دریافت اور ایجادات ہو رہی ہیں، ستاروں سے آگے کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، اور ہمارے علماء بجائے اس کے کہ ایک ایسی امت تیار کریں جو دنیا کے فرعونوں اور بتوں سے ٹکرا جائے، وہ اس بحث میں دن رات ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، ہماری مسجد ٹھیک ہے، دوسرے رافضی ہیں، جہنمی ہیں۔ یہ کفر کے فتوے اگر ان علماء نے ہی لگانے تھے تو اللہ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ کون صحیح ہے، کون غلط، کون جنتی ہے، کون جہنمی، اس کا فیصلہ تو مالک یوم الدین نے کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے لے لے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، قرآن اکیلے مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج کا یہ فتنہ سب سے بڑا ہے کہ کون سا مکتبہ فکر ٹھیک ہے۔ ہر مکتبہ فکر خود کو صحیح اور دوسرے کو نعوذ باللہ کافر ڈکلیئر کیے ہوئے۔ تو سچ کیا ہے؟ سچ صرف اللہ، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہیں۔ آج ہم اور ہمارے علماء بھی یہود و نصارہ کی طرح گمراہیوں کے راہی بن رہے ہیں، اپنے انبیاء کی کتابیں چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھانے لگے تھے۔ علماء قرآن و احادیث کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ یہ بغیر استاد کے نہیں پڑھ سکتے، اور جو ان کے اپنے بزرگوں کی کتابیں ہیں وہ دے دیتے ہیں کہ انہیں پڑھو۔ سوال یہ ہے کہ ان کی کتابیں اگر ہم ان کی مدد کے بغیر پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کیوں نہیں؟ ان کی کتابیں سمجھنا آج آسان ہو گیا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کا کلام مشکل ہو گیا ہے۔ دین کے ان ٹھیکیداروں نے دین کو اپنا کاروبار سمجھ لیا ہے اور اس سے اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے فتنوں کا دور آئے تو میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا۔ آج ویسے ہی فتنوں کا دور ہے، خدا کے لیے ان سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں خود دینی فہم ملا، نہ ہم بچوں کو دینے کو تیار ہیں۔ تو کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اپنے بچوں کو گھروں میں قرآن اور حدیث کا اتنا فہم تو دیں، باہر جا کر وہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس میں فرق کر سکیں۔ خدا کے لیے ان کی اور اپنی زندگیوں سے مت کھیلیں۔ آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کیا آپ کو اس بات پہ اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ Think about it. جزاک اللہ خیر۔